ہم بات کریں گے وہ اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تقسیم فرمائے اور ان کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور نبوت کے منازل انہوں نے طے کی۔ ان میں سے آج جو ہے 14ویں نمبر یعنی 14ویں نمبر پر گفتگو کریں گے، اور یہ نام جو بڑا بابرکت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور براہ راست ان سے گفتگو ہوئی، گویا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ وہ کلیم اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، تو انہیں یہ نام دیا گیا۔ چنانچہ جب ملائکہ جو ہے وہ موکلین آپ کے پاس آئے اور یہ نام آپ کو دیا، آپ نے اس کا ورد کیا، اس ورد کے نتیجے میں آپ کی روحانی ترقی ہوئی اور نبوت کی منازل آپ نے طے کی، اور ملائکہ جب موکلین آپ کو مسخر ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کے معجزات پائے تکمیل کو پہنچے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، لہٰذا اس نام کی بڑی برکات ہیں، اور اس نام کی جو ہے وہ زکوٰۃ کے جو اس کی نصاب ہے 2,56,000 ہے۔ 2,56,000 مرتبہ اگر اس کا ورد کر لیں مختلف اوقات میں تو گویا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور اس نام کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ نام بھی جمالی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء بعض جمالی ہوتے ہیں اور بعض جلالی ہوتے ہیں، یہ بھی جمالی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمالیاتی رنگ اس نام میں ہے۔ اور یہ نام ہے یا کافی الموسیو، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ، یا کافی ہو، یا کافی، اے کافی ہونے والی ذات، اے کفایت کرنے والی ذات، الموسیو لما خلق لہ، جو ہے وہ اپنی مخلوق کو یعنی وسعت دیتی، کشادی عطا کرتی ہے، من عطایا فضلہ، اپنے فضل کے تحفوں میں سے، اپنے فضل کے تحفوں کے ذریعے سے کشادگی جو ہے اپنی یہ مخلوق کو عطا کرتی ہے۔ تو یہ نام بہت بابرکت ہے، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ یا کافی ہو۔ اس کی بڑی تاثیرات ہیں۔ سب سے بڑی تاثیر اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی اب رزق کی تنگی نہ آئے، اس کے ورد کرنے سے مجھے ایسی تاثیر حاصل ہو جائے کہ رزق کی اب تنگی نہ آئے، رزق کی کشادگی اور وسعت ہو جائے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ چنانچہ یہ نام اگر 12 دن تک 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے، بھلے اکیلا پڑھ لے، بھلے اجتماعی طور پہ گھر کے اندر اس کا ورد کر لیا جائے 12,000 مرتبہ، اول آخر سورہ فاتحہ ماں بسم اللہ کے، یعنی یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک، تو اول آخر سورہ فاتحہ، اور یہ 12,000 مرتبہ جو ہے اس کا ورد کیا جائے، یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ یا کافی ہو۔ تو یہ جو ہے 12,000 مرتبہ 12 دن پڑھ لیں، بس انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ کو اب رزق کی کوئی تنگی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے ہمیشہ رزق کی وسعت رکھیں گے۔ اس میں آپ اپنی نیت کریں، اپنی نسلوں کی نیت کریں، اپنے عزیز و اقارب کی نیت کریں، جس کی نیت سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سب کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی وسعت اور فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ خوبی ہے۔ اور دوسری اس میں بڑی عجیب تاثیر ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص سے آپ نے کوئی اپنا مطلب پورا کرنا ہے، مطلب آپ کا کوئی حق ہے اس کے پاس، وہ آپ کو دیتا نہیں ہے، خاص طور پر جائیدادوں کے مسائل پیش آتے ہیں، بڑے بھائی ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اب چھوٹے بھائی مانگتے وہ دیتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یا ایسے کوئی صاحب ثروت اور صاحب اختیارات بھی ہیں، وہ آپ کا کوئی حق ہے وہ دبا کے بیٹھے دیتا نہیں ہے، یا ویسے آپ کو کوئی ایک جائز مقصد ہے، آپ چاہتے اس سے پورا ہو جائے، یہ میری فلاں آرزو اور تمنا میری پوری کر دے، میرا فلاں مقصد پورا کر دے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آہو ایک پودا ہے، آہو یہ ہمارے ملکوں میں ملتا ہے، کسی بھی پنساری سے آپ پوچھ رہے ہیں، آہو جو درخت ہے اس کا پتا لے لیں، اس پتے کے اوپر جو ہے یہ نام لکھنا ہے۔ اگر آہو کا پتا نہ ملے تو ہرن کی جھلی کسی بھی پنساری دکان سے ملتی ہے، تو ہرن جو ہے وہ جو جانور ہے ہرن، اس ہرن کی جھلی لے لیں، اس جھلی کے اوپر لکھنا ہے مشک اور زعفران کے ساتھ، مشک اور زعفران مکس کر کے روشنائی بنا لیں، اس کے ساتھ لکڑی کے قلم کے ساتھ آپ نے جو ہے اس ہرن کی جھلی کے اوپر لکھنا ہے، یا آہو کا جو پتا ہے اس پتے پہ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد وہ جو مطلوبہ شخص ہے
उस शख्स के घर की छत के ऊपर किसी जगह उसको महफूज कर दें, या उसके घर में किसी भी जगह ऊंची जगह में कोने खुदरे के अंदर उसको जो है वो घुसा दें, तो ताकि वहाँ रहे। ये काम करें। ये करने के बाद अब आप अपने मकाम पे आ जाएं, या उसी के घर में अगर नमाज़ पढ़ने का मौका वहाँ करें, तो 2 रकात आप नमाज हाजत की नीयत से पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज हाजत की नीयत से पढ़ेंगे, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह वद्दुहा पढ़नी है। 3 मरतबा आपने सूरह वद्दुहा पढ़नी है। सूरह वद्दुहा पढ़ने के बाद आपने सलाम फेर देना है। सलाम फेर के 2 रकात पूरी हो गई। अब उसके बाद आपने सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद आपने 51 यानी 51 दफ़ा इस नाम को दोहराना है सजदे की हालत में। या काफ़िल मूसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़ज़लिही या काफ़ी हो, ये 51 टाइम आपने उसको दोहराना है सजदे में। दोहराने के बाद सर उठाना है। सर उठा के हाथ उठा के दुआ कर लेने की, या अल्लाह ये मेरा मकसद इस शख्स से है, ये मेरा हक देता नहीं है, मेरा हक मुझे दे दे, या फ़लाँ जो मेरी आरज़ू है वो मेरी पूरी कर दे। तो जो भी आपका मकसद आप हाथ उठा के दुआ कर लें। इंशाअल्लाह एक ही मरतबा करना काफ़ी होगा। ज़बरदस्त तासीर है। अगर एक मरतबे में काम नहीं बना तो फिर आप इसको 7 दिन तक ले जाएं। 7 दिन रोज़ाना जो है वो सूरह वद्दुहा जो है हर रकात में 3 मरतबा पढ़ के 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें, और सजदे में जाके 51 टाइम इसका वेद करें। तो उसके बाद हाथ उठा के दुआ करें। तो ये आप 7 दिन के अंदर यकीनन वो शख्स जो आपका जो भी मतलूबा मकसद होगा उसको पूरा कर देगा। तीसरी तासीर बड़ी अजीब है। अगर आप ये चाहते कि मेरी ऐसी कैफियत और हालत हो जाए कि मैं मिट्टी में हाथ डालूं मिट्टी सोना बन जाए। ज़ाहिर है कि लोग ये कारोबार के हवाले से ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि कोई कारोबार में हाथ डालते सोना बन जाता है, तरक्की होती, नफ़ा होता है। तो अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह के मेरी ऐसी हालत और कैफियत हो जाए, तो ये जो आहू के पत्ते पे लिखना है, आहू के पत्ते पे लिखकर इसको आप अपने घर के छत के ऊपर या अपने घर के अंदर ऊपर किसी भी जगह इसको रख दें। या ये कि ऊंची अलमारी के ऊपर के खाने में जो है आहू के पत्ते पे लिख के, या ये है कि हिरन की झिल्ली पे लिख के आप उसको महफूज कर दें, और अपने घर के अंदर रोज़ाना 2 रकात जो है नमाज हाजत पढ़ें, और हर रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह वद्दुहा पढ़ें। सूरह वद्दुहा पढ़ें, और जो सलाम फेरने के बाद सजदे में जाकर जो है आप जो 51 टाइम इस नाम का विरद किया करें। या काफ़िल मूसियु लिमा खुलिक़ लहू मिन अताया फ़ज़लिही या काफ़ियु। ये करने के बाद हाथ उठा के दुआ कर लें कि या अल्लाह जो वो मुझे ऐसा खुश नसीब बना दे कि मिट्टी में हाथ डालो मिट्टी सोना बन जाए। तो गोया कि ऐसा अल्लाह तबारक व तआला आपको सईद बना देंगे कि आप किसी भी जगह कदम रखेंगे तो कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर जो है बड़ी ज़बरदस्त है। अब एक शख्स चाहता है कि मैं दौलतमंद हो जाऊँ, मालदार बन जाऊँ, खूब माल और दौलत जो है वो मुझे हासिल हो जाए, और जिस शख्स की तरफ इशारा करूँ वो ताबेदार और मुती हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। अगर ये ख्वाहिश है तो उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है। उसके लिए ऐसा करें कि यही नाम, एक कागज़ लें, सादा कागज़ लें जिस पर लकीरें ना हों। सादे कागज़ पर रोशनाई के साथ आपने ये नाम लिखना है, रोशनाई के साथ। तो ये नाम लिखें। अगर जो उसके अंदर जो इस नाम से पहले सूरह फातिहा लिख लें बिस्मिल्लाह मिला के, बीच में ये नाम लिखें, और उसके बाद आखिर में दुरूद शरीफ लिख लें। कोई भी छोटा दुरूद शरीफ लिखा जा सकता है। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी भी लिख सकते हैं, या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबी अल्फ अल्फी मर्रतिन। ये 10 लखी दुरूद शरीफ जो मैं बताया करता हूँ ये लिख सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी वो भी लिखा जा सकता है। तो ये कागज़ पे आपने लिख लिया। लिखने के बाद जो है अब कागज़ को आपने लपेट के उसके ऊपर मोम लपेट देनी है। ये मोम जो मिलती है, मोमबत्तियाँ होती है, उसको थोड़ा सा पिघला के उस मोम को उसके ऊपर लपेट दें। मोम लपेट के एक कटोरा लें। एक कटोरा ले के उसके अंदर जो है आप वो तावीज़ सा बन जाएगा उसमें रख दें, और उस कटोरे को पानी से भर दें। अब रोज़ाना उस पानी में से आपने 2-3 घूंट पीने। जब भी आप काम पे निकल रहे हैं या सवेरा हुआ, आपने उस प्याले में से 2-3 घूंट पिए, पी के अल्लाह से दुआ कर ली कि या अल्लाह मुझे दौलतमंद बना दे, माल दौलत मेरे लिए आसान फरमा दे। दुनिया की ये ज़ाहिर वसाइल हैं, मतलूब तो या अल्लाह तू ही है, ये माल दौलत मतलूब नहीं है, लेकिन या अल्लाह मतलूब तक पहुँचने के ज़रिए हैं।
اس مال و دولت سے میں تیری رضا میں خرچ کروں تاکہ میں تجھے پالوں، اس کے ذریعے سے غریبوں کی کفالت کروں تاکہ میں تجھے پالوں۔ تو یہ سیلف خود مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے، لیکن یا اللہ دنیا میں تو خوب مال و دولت مجھے عطا کر دے تاکہ خوب زکاتیں نکالوں، صدقے نکالوں، راہ اللہ میں خرچ کروں، خود اپنے جسم و جان پر جو خرچ کرنا وہ خرچ کروں، اپنے بیوی بچوں کو آسودہ حال کروں۔ تو یا اللہ یہ مجھے عطا فرما، گڑ گڑا کے خوب دعا کر لے، دعا کر لے، بس اپنے کام پہ چلا جائے، بس پھر دیکھتا چلا جائے گا انشاءاللہ روز بروز اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت مند بناتے چلے جائیں گے اور غیب کے خزانے اس پر کھل جائیں گے۔ یہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ یا کافی ہو۔ اچھا، ایک تاثیر اس میں بڑی زبردست ہے، اور وہ تو ایسی تاثیر ہے کہ انسان جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ چاہتے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو قبر حشر اور آخرت کے حوالے سے کچھ ضمانت مل جائے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انشاءاللہ آپ پر رحم ہو جائے گا، تو گویا کہ ایک ایسا حسن ظن آپ کے لیے قائم ہو جائے، کوئی ایسے احوال اللہ ظاہر کر دے آپ پہ کہ آپ کے لیے دنیا میں ایک تسلی اتر گئی کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں کریں گے، اور آخرت میں آپ کی بخشش، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر۔ ایک سال تک، پورا ایک سال آپ نے روزانہ یہ ورد 7,000 مرتبہ کرنا ہے، 7,000، اول آخر جو ہے ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے 7,000 پڑھنا روز، اور یہ ایک سال، یعنی 360 دن ایک سال کے بنتے ہیں اسلامی اعتبار سے، باقی دوسرے اعتبار 365 بنتے ہیں، 65 پورا کر لیں، لیکن ایک سال پورا کرنا آپ نے، ایک سال تک روزانہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، دن میں کریں یا رات میں کریں وہ آپ کا اپنا جو ہے چوائس ہے، اس کے مطابق آپ یہ ورد کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تاثیر اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کریمانہ آپ پر نچھاور ہوں گے، عنایات ربانیہ آپ پر نازل ہوں گی، آپ کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے کیونکہ دنیا کی کفالت۔ اور دوسرا نفع یہ کہ آخرت کی مغفرت، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت و مغفرت کا جو پروانہ آپ کے لیے گویا کہ جاری کر دیا جائے گا کہ اس کی بخشش، اور یہ چیز آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جو مکاشفے میں ظاہر کر سکتے ہیں یا رویا صالحہ کے اندر آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ حسن ظن قائم ہو جائے۔ ایک یہ فائدہ۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ قبر و حشر اور پل صراط، یہ تینوں مواقع پہ کامیابی کے زمانے ملتی ہے۔ قبر کے اندر کی سوال کریں گے کیا بنے گا، جواب دے پائیں گے کیا نہیں، قبر تنگ ہوگی کہ وسیع ہوگی، یہ سارے اشکالات اٹھتے ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ ضمانت ملتی۔ دوسری یہ کہ حشر کے اندر کسی قسم کی انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص عرش الہی کے سائے کے اندر آپ کو رکھیں گے، اور وہاں کی گرمی اور تپش اور پریشانی سے آپ بالکل معمون رہیں گے۔ اور تیسرا پل صراط پر جب جائیں گے تو بالکل ایسے کہ بجلی کی طرح، ہوا کی طرح پل صراط طے کر جائیں گے انشاءاللہ، کسی قسم کا کوئی وہاں پر جو ہے کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئے گی کہ آپ کے لیے خطرناک ہو۔ تو کہا کہ یہ ضمانت، ان چیزوں کی ضمانت دنیا میں اللہ مکاشفے میں یا سچے خواب میں ظاہر کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے ایک سال تک، تو آپ ولایت و معرفت کس مقام پر پہنچیں گے، تعلق مع اللہ کا کون سا جو ہے وہ آپ کو گوشہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ ایسی قربت، کیونکہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قربت تھی، ایسی قربت کہ جنت کے پھل کھانے، وہ فروٹ دنیا کے اندر اتار دیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کی قوم پر، یعنی جنت میں کھانے تو جنت میں ملنے تھے، لیکن دنیا میں من و سلوہ اتر رہا ہے، جنت سے کھانے آ رہے ہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے وہ ناہنجار نکلی، اس نے آگے سے باتیں شروع کر دی، نہیں ہمیں دال پیاز چاہیے، ہمیں یہ ککڑی جو ہے وہ چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہم خود کھیتی باڑی کریں گے۔ تو خود انہوں نے آفت گلے لے لی، ورنہ وہ قیامت تک کے لیے جنت کے کھانوں سے لطف اٹھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے، اور دوسروں کو کام ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس نام میں ایسی تاثیر رکھی ہے گویا کہ جنت کی ضمانتیں، جنت کی نعمتوں کی ضمانتیں دنیا میں اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، اس لیے اس نام میں یہ تاثیر ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ 7,000 مرتبہ روزانہ اگر
ایک ساتھ لات پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں اس کی ضمانت دے دی جائے گی۔ اور ظاہر ہے یہ ضمانت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک حسن ظن ہے۔ یقینی اور قطعی فیصلے تو آخرت میں پتہ چلتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو اتنا شفاف اور عمدہ کر دیں گے انشاءاللہ، قبر و حشر کے اندر بھی معزز اور پل صراط پر بھی معزز، اور دنیا کے اندر الطاف کریمانہ آپ پر دنیا کی کسی قسم کو تنگی نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی کہ آپ اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور پھر آخرت میں مغفرت کے جو فیصلے آپ پر ظاہر ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی تاثیر میں یہ سمجھتا ہوں یہی ہے کہ 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور ایک سال میں آپ کو ان ساری چیزوں کی ضمانت مکاشفے یا سچے خواب میں ظاہر ہو جائے، اور آپ کی زندگی ایسی ثابت قدم اور تعلق میں اللہ کی ایسی تجلی نصیب ہو جائے کہ گناہ اور معاصی در نگاہ نہ اٹھے۔ تو یہ اصل مراد ہے جسے دین دنیا کے سارے خزانے۔ تو یہ وہ نام ہے یا کافی الموسیو لما خلق لہ من عطایا فضلہ یا کافیو، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیرات رکھی ہیں، اور ظاہر